السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین واقتلوہم حیث ثقفتموہم واخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوکم فیہ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اللہ کی راہ میں تم ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور انہیں جہاں پاؤ انہیں مارو اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے۔ سنو، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا یہی بدلہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ سورہ البقرہ کی 190 اور 91 آیت ہے۔ اس آیت میں پہلی مرتبہ ان لوگوں سے لڑنے کی اجازت دی گئی جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتے تھے۔ تو کہا جب وہ تیار ہیں تو تم بھاگو مت، تم جم کر مقابلہ کرو، لیکن زیادتی مت کرنا، مسلح مت کرنا، آنکھ کان ناک مت کاٹنا، عورتوں اور بچوں پر حملہ نہ کرنا، ہرے بھرے جو درخت ہیں پھلدار درخت انہیں مت کاٹنا یا جلانا۔ مکہ میں چونکہ مسلمان کمزور تھے اور منتشر تھے، طاقت بکھری ہوئی تھی، تو وہاں قتال اور لڑائی کرنا منع تھا۔ ہجرت کے بعد مسلمانوں کی ساری قوت مدینہ میں اکٹھا ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جہاد فی سبیل اللہ کی اجازت دی۔ ابتدا میں آپ نے صرف انہی لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا جو مسلمانوں سے لڑنے میں پہل کرتے تھے۔ اس کے بعد اس میں مزید توسیع کی گئی، اور مسلمانوں نے حسب ضرورت کفار کے علاقوں میں بھی جا کر جہاد کیا، اور قرآن کریم میں زیادتی کرنے سے جگہ جگہ منع کیا، اور خیانت، بدعہدی، مصلح کرنا، بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، یا جو عبادت گاہوں میں چرچ میں یا راہب یا جو دوسرے مذہب کے عابد عبادت گزار ہوتے تھے ان کو، یا درویشوں کو جو عابد تھے ان سے کو قتل کرنے سے منع کیا۔ اور اس کے بعد پھر کہا کہ جس طرح انہوں نے تمہیں مکے سے نکالا تھا تم اب اس کو نکالو یہاں سے، کیونکہ اب مکہ فتح ہو گیا، تم یہاں پر آ گئے اور تمہارا یہ شہر ہے۔ اور فتح مکہ کے بعد جو ان کا معاہدہ تھا امن و امان سے رہنے کا، وہ ختم کر دیا گیا کہ تم مکہ چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ فتنہ سے مراد شرک ہے، اور شرک قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور کہا کہ اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اگر اللہ کی راہ میں جہاد کی ضرورت پڑے تو تم جہاد کرو۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 190 اور 91 کا یہ مختصر پیغام جو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں قتال کرو لیکن کبھی زیادتی نہ کرو۔ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ بعض لوگ اس قتال اور جہاد کو اسلام کا ایک نقص اور عیب اور کمی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا جب دوسرے ملکوں پر حملہ کرتی ہے تو قاتل یا مجرم کو نہیں پکڑ پاتی، تو عام شہریوں پہ، سویلین آبادی پہ بمباری کرتی ہے، بوڑھے، بچے، مریض، بے قصور سب کو مار ڈالتی ہے، ان کے مکانات گرا دیتی ہے، اسپتالوں پہ بمباری کرتی ہے۔ اب دیکھیے غزہ شہر کو کیسے کھنڈر بنا دیا، اسپتالوں پہ بمباری ہو گئی، اسپتال ختم ہو گیا، یونیورسٹیوں پہ بمباری ہوتی ہے، یونیورسٹیاں مٹ جاتی ہیں، مدرسوں پہ بمباری ہوتی ہے، بچے شہید ہوتے ہیں اور مدرسے گر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جہاں اجازت دی قتال اور جہاد کی، کہا طاقت کا کبھی غلط استعمال مت کرنا، اور یہ طاقت ایک خاص مقصد کے لیے ہے کہ ان کی جو تم سے لڑنے کی خواہش ہے یا تمہیں مٹانے کی خواہش ہے اس غرور کو توڑ دو، مگر پھر بھی زیادتی مت کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ زیادتی کو نہیں پسند کرتا ہے۔
بہت سارے لوگ اس آیت کو حجت بنا کے پیش کریں، کہیں گے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُم، دیکھو اللہ نے کہا ہے کہ کفار کو جہاں پاؤ قتل کرو۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پس منظر کی آیت ہے، جب کفار سے کیا ہوا معاہدہ ختم ہو جائے کہ بھائی اتنے دن تک آپ معاہدے کے اندر ہیں اور معاہدہ ختم ہو گیا اور اب آپ چلے جاؤ، آپ اب رکو گے تو اب معاہدے کے ہم پابند نہیں، ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ پس منظر ہے، ایسا نہیں کہ کسی کافر کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ تو غلط چیز ہے، یہ تو اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اس لیے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا خود ہی دہشت گرد غیر مسلم ہوتے ہیں، داڑھی وغیرہ بڑھا کے ٹوپی لگا کر کے اپنا نام کسی مسلم جہادی تنظیم سے جوڑ دیں گے اور میڈیا اس کو اچھالے گا کہ دیکھو مسلمانوں نے ایسا کیا۔ اصل میں یہ گیم ہوتا ہے، پری پلاننگ گیم ہوتا ہے۔ میڈیا پہ بھی جو ڈیبیٹ ہوتی ہے، پیڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے باقاعدہ، زیادہ تر کی رپورٹ تو یہی ہے کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، رسوا کیا جائے۔ خاص پس منظر میں اللہ نے دشمنوں سے لڑنے کا حکم دیا۔ فتح مکہ کے بعد کہا کہ یہ معاہدہ ختم، ان سے کہو تم نکل جاؤ، تم نے ہمارے شہر سے نکالا تھا۔ آپ سوچئے کہ اپنا گھر بار کھیت باڑی چھوڑ کر صحابہ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ جب اللہ نے ان کو قوت دی، مکہ فتح ہوا، تو کہا اب یہ مدت ختم ہو جائے گی، یہ معاہدہ ختم ہو جائے گا، اور اگر اس پر بھی یہ نہیں مانیں گے تو ان سے قتال کرو، اور اگر مسجد حرام کے پاس تمہیں قتال نہیں کرنا ہے لیکن اگر یہ نہ مانے یہاں بھی لڑائی لڑیں تو وہاں بھی لڑائی اور قتال کی اجازت اللہ نے عطا کی۔ تو یہ پس منظر ہے۔ تو سورہ البقرہ کی ان دو آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، پہلا مسئلہ، کوئی بھی نیکی ہو بندے کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں سے اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ کن لوگوں سے؟ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم سے لڑتے ہیں۔ دیکھیے دونوں کی وضاحت، لڑنا ضروری ہے، کن سے؟ جو تم سے لڑتے ہیں، اور اس میں بھی تمہیں زیادتی نہیں کرنا ہے، طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے، اخلاص نیت تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایک آدمی جو بہادری کے لیے لڑتا ہے کہ لوگ اس کو کہیں کہ بہادر ہے، دوسرا قبیلے کی حمایت کے لیے لڑتا ہے، اور تیسرا دکھانے کے لیے لڑتا ہے، تو ان میں مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ تو کہا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا فہو فی سبیل اللہ، جو اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے لڑے وہی اللہ کی راہ میں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ جو شاید سے ثابت ہوا کہ دھوکہ، زیادتی، ظلم کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، جو ہم سے قتال نہ کرے ہم بھی اس سے قتال نہیں کریں گے، اور اس کے بعد کفار میں سے اگر کوئی امن و امان کے معاہدے سے رہتا ہے، مستامن ہے، امن و امان کے معاہدے سے ہے، تو جب تک معاہدے پر قائم ہے اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ ذمہ ہے، ٹیکس دے کے رہتا ہے تو بھی اس کی حفاظت کی جائے گی، یا اسی طرح سے کوئی معاہد ہے، ایگریمنٹ کے تحت رہتا ہے تو بھی اس سے قتال نہیں کیا جائے گا۔ عہد و پیمان جب توڑ دے، دشمن سے مل جائے، اندر سے بغاوت کرے، تو پھر وہ کسی بھی طرح کی نرمی یا رعایت کا مستحق نہیں۔ آپ دیکھیے نا، اگر فوجیوں پہ ذرا شبہ ہو گیا کہ دشمن سے ملنے والے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، سیدھے ان فوجیوں کا سر قلم کر دیتی ہیں حکومتیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہاں تو دین اور ملک دونوں کی حفاظت کرنی ہے، تو عہد و پیمان کو توڑنے والا کبھی باوفا یا وفادار نہیں ہو سکتا۔ چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، زیادتی، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو، معاہدے کے تحت ہو، امن و امان کا معاہدہ ہو، کام کے لیے ایگریمنٹ کا معاہدہ ہو، ٹیکس دے رہا ہو، کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اور زیادتی یہی ہے کہ قتل کے بعد کان کاٹ دو، ناک کاٹ دو، آنکھ نکال دو، مسئلہ کرنے سے منع کیا۔ چھوٹے بچوں کو جو معصوم ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ ہرے بھرے اور پھلدار درختوں کو کاٹنے سے منع کیا۔ عورتوں اور ضعیف جو لڑتے رہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔
دنیا سے کنارہ کش ہو کر کے کسی بھی مذہب کی عبادت میں مصروف ہے تو اس کو قتل کرنے سے منع کیا۔ یہ اسلام کی خوبی ہے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ آج تو دنیا کا سب سے پہلا نشانہ نبی کے صحابہ اور موجودہ دور کے علماء ہیں، جو اس زمانے کے سب سے افضل لوگ تھے، صحابہ تھے۔ اس زمانے میں دنیا میں زمین پر سب سے افضل جو جماعت اور ٹیم ہے وہ علماء کی جماعت اور ٹیم ہے، اس لیے کہ اللہ کے دین کی امانت کو انہوں نے سنبھال رکھا ہے اور دین کو امانت داری کے ساتھ پہنچاتے ہیں۔ لیکن دشمن کا میڈیا آج سب سے زیادہ انہی کو بدنام کرتا ہے۔ اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی کہ صحابہ کو نہیں چھوڑا، موجودہ دور کے علماء کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ زیادتی ہے اور اللہ تعالی زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ پانچواں مسئلہ کہ کفار اور مشرکین کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس کی پابندیاں اور شرطیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ جہاں جس سے چاہو لڑائی کرو۔ مسلمانوں نے حکومت کی تو غیر مسلموں کی حفاظت کی، انہیں وظیفہ دیا، ان کی مدد کی۔ حکمراں نے سارے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن جو باغی ہیں، سرکش ہیں، خیانت کریں، غدر کریں یا خود دشمن سے مل جائیں یا خود لڑیں، تو ان کے ساتھ کون رعایت کرے گا بتائیے؟ یہ تو اسلام کا حسن اور خوبی ہے کہ اس نے ایک سچائی اور امانت داری کا راستہ دکھایا۔ چھٹا جو مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار نے چونکہ مسلمانوں کو مکہ سے نکالا تھا، ہجرت پہ مجبور کیا تھا جب مسلمان کمزور تھے، آج اللہ نے طاقت دیا تو گھر اللہ کا ہے، کعبہ اللہ کا ہے، فتح ہو گئی تو کہا تم جاؤ، تم نے ہمیں نکالا تھا، اب ختم، اب ہمارا جو ہے مکہ رہے گا، معاہدے ختم ہو جائیں گے۔ ساتواں مسئلہ، دنیا میں سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا آتنکواد، سب سے بڑی دہشت گردی یہ شرک ہے۔ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنا یہی سب سے بڑا آتنکواد ہے، یعنی قتل سے بھی بڑا آتنکواد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے اور شرک ایک بڑا فتنہ ہے۔ اور ساتواں مسئلہ کہ مسجد حرام کے پاس، کعبۃ اللہ کے پاس قتال نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی کافر و مشرک وہاں حملہ کرے تو اپنا ڈیفنس اور دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ۔ آٹھواں جو مسئلہ ہے ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، کافر کو جو مسلمانوں سے اور اسلام سے دشمنی رکھتا ہے اسے دوہرا عذاب ملتا ہے۔ دنیا میں بھی اسے اگر قتل کر دیا گیا، قید کر دیا گیا، سزا دی گئی، یہ بھی ایک سزا ہے، اور آخرت میں اس کو اس سے بڑا عذاب ملے گا اور سخت عذاب ہوگا۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ، کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اب سے توبہ کر لو اور اپنے کفر و شرک سے باز آ جاؤ تو اللہ تمہارے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق بخشے، اور اسلام اور قرآن یا مسلمانوں کے تعلق سے یا علماء کے تعلق سے جو غلط فہمیاں ہیں ہمارے بھائیوں کے ذہن میں، ان کے ذہن سے ان غلط فہمیوں کو دور فرمائے اور وہ جان لیں کہ زمین پر نبی کے صحابہ سب سے افضل تھے انبیاء کے بعد، اور اس دور میں اور ہر دور میں اللہ کے دین کے جو علماء ہیں، وہ علماء جو کتاب و سنت کی روشنی میں ملت کی رہنمائی کریں، وہ سب سے افضل لوگ ہیں۔ اس سے بدعتی علماء، کفر و شرک کی دعوت دینے والے علماء یہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، ان آیتوں کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ ان قریب ہم آپ کی خدمت میں آیت نمبر 193 اور 94 دو آیتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔